نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھٹے پارے کے بارے میں کچھ تفسیری نکات جانتے ہیں اور اس کے کچھ اہم مقامات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مظلوم اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ مظلوم اگر اپنا ظلم بیان کرے گا تو ظالم ظلم سے رکے گا، اگر وہ ظلم بیان نہ کرے برداشت کرتا رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کل کلام وہ کسی دوسرے پر ظلم کرے گا، تیسرے پر ظلم کرے گا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جب مظلوم اپنا ظلم بیان کرے گا تو ظالم اکثر اوقات اپنے ظلم سے بعد آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضور مجھے میرا پڑوسی بڑا پریشان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنا سامان اپنے گھر سے باہر گلی میں رکھ دے۔ جب اس نے سامان رکھا، گزرنے والے لوگوں نے پوچھا کیا بات آپ نے سامان باہر رکھا ہے؟ کہا پڑوسی کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس کا پڑوسی اس کے پاس چل کے آیا اور اس نے کہا کہ تو اپنا سامان رکھ لے، آج کے بعد لا ترا شیئا تکرہہ، تو کوئی میری طرف سے ایسی بات ایسا کام نہیں دیکھے گا کہ جو تجھے پریشان کرے، تجھے ناپسند ہو۔ تو اس طرح یعنی ظالم اپنے ظلم سے بعد آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ظالم کا ظلم بیان کرنا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بچ جائیں، لوگ اس سے بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے جب مظلوم اپنا ظلم بیان کرتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ظلم بیان نہ کرے تو مظلوم بسا اوقات تلوار اٹھانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں امام نووی علیہ الرحمہ نے کچھ مقامات لکھے ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہے۔ مثلاً بیٹی یا بیٹے کے نکاح کے موقع پر، بلکہ نکاح سے پہلے جب انتخاب ہو رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، ایسے موقع پر کسی سے کو بات کرنا، اس سے مشورہ لینا، تو مشورہ لینے کے لیے آپ اچھے آدمی کا انتخاب کریں اور اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کرے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرے۔ اس کی دلیل ایک حدیث پاک ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو طلاق ہو گئی، تیسری طلاق تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے کہا تو عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر عدت گزار، جب عدت پوری ہو جائے تو اس وقت مجھے اطلاع ضرور دینا۔ جب عدت مکمل ہو گئی تو یہ آئی اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ حضور دو بندوں نے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو بندوں کا پیغام آیا ہے۔ آپ نے کہا معاویہ سولوکن، فقیر، کنگال، کلاش شخص ہے، اور ابو جہم عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے، وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں، تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ کہتی کہ میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی وجہ سے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ مدینے کے اندر مجھ پہ رش کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ نے اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تبصرہ کیا اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تبصرہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر انسان کو بالکل واضح بات کرنی چاہیے، پردے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا، کسی کی عزت کو بمال کرنے کا کوئی پروگرام بنایا گیا ہے تو اس موقع پر بھی
یہ راز فاش کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اسی طرح کسی کا نقصان، مثلا چوری وغیرہ کا پروگرام بنایا گیا، آپ کے علم میں آ گیا، قبل از وقت آپ اطلاع دیں تاکہ قبل از وقت انتظام ہو سکے، دفاع ہو سکے۔ تو اس طرح پتہ یہ چلا کہ غیبت جائز نہیں ہے، لیکن چند ایک صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب عدالت میں کیس چلا گیا، اب وہاں مظلوم اپنا ظلم بیان کرے گا، کیسے ظلم ہوا، کیا ظلم ہوا۔ تو یہ چیزیں بہرحال مختلف مواقع پر شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ غیبت کے بارے میں جو ہے عام، یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں، تو بلا وجہ آپ کسی کا اس انداز سے ذکر کریں جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں ہے۔ اگر وہ ظالم شخص ہے پھر تو وہ ناپسند کرے گا۔ ایسی صورت میں شریعت نے مظلوم کو اجازت دی ہے کہ وہ گفتگو کرے اور بیان کرے۔ آگے فرمایا ان تبدو خیرن، اگر تم بھلائی کی بات ظاہر کرو، چھپا لو، صبر کر لو۔ تو دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، قدرتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو اگر ہم انسان ہو کے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ہم بھی غلطیوں سے درگزر کریں۔ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مزید مہربان ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لے، ایک ہے قوت، ایک ہے قدرت۔ قوت اور قدرت میں کیا فرق ہے؟ جو قوت کا لفظ ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا فلان قوی، فلاں آدمی قوی ہے، الحدید قوی، لوہا قوی ہے۔ اور اسی طرح قدرت کا لفظ جو ہے یہ صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی قدرت کا لفظ صرف ذوی العقول کے لیے اور قوت کا لفظ ذوی العقول کے لیے اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا تفریق بالانبیاء۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے تھے۔ دیکھو ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سارے کے سارے برحق تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ جب سارے رسولوں کا منہج ایک تھا، سارے رسولوں کا منہج ایک تھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یعنی دعوت توحید کو اس دنیا میں پھیلانا تمام انبیاء کا منہج تھا۔ جب تمام کا منہج ایک تھا تو بعض کو ماننا، بعض کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح عیسائی اور یہودی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس طرح بعض کا ماننا، بعض کا انکار کرنا، یہ تفریق بالانبیاء غلط ہے۔ سارے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، منتخب کیے گئے، تو پھر سب کو ہی ماننا پڑے گا۔ کسی ایک کا انکار گویا کہ سب کا انکار ہے۔ سورہ شعراء 19ویں پارے میں جو آتا ہے نا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، تو وہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ قوم نوح نے تو صرف نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، باقیوں کی تکذیب تو نہیں کی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر رسول کی دعوت توحید تھی، ایک رسول کا انکار گویا کہ سارے رسولوں کا انکار ہے۔ تو اس اعتبار سے انبیاء کے درمیان تفریق کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یہود کے بارے میں، یہود کی خباثتیں اور یہود کی بدعادات اس پارے کے اندر جو نا بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی بدعادات میں سے 3 خصلتیں بڑی نمایاں تھی۔ ایک تو یہ سخت دل تھے، دل کے اندر بڑی سختی تھی، اور اسی طرح تحریف اور اسی طرح نسیان، یہ 3 چیزیں جو ہے ان کے اندر موجود تھی۔ سخت دلی، دل کا سخت ہونا، تو یہی وجہ ہے کہ
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے جملے ہیں، جو ان کے پروگرام تھے، وہ کتنے سخت، یہ سخت دلی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے رویے ہیں، تو یعنی سخت دلی کی علامت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا کے اندر سب سے بڑی بدماش قوم یہودی ہے، یہ سب سے بڑی بدماش قوم ہے، یعنی دلوں کے اعتبار سے سخت ہے۔ اور اسی طرح تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے تحریف لفظی، لفظ بدل دینا، جس طرح یہودیوں نے ہتاتن کا لفظ ان کو کہا گیا تھا تو انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا ہنتاتن۔ ہتاتن کا معنی تھا کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہنتاتن کا معنی یعنی گندم کا جو دانہ ہے بالی کے اندر، اس پر ہنتاتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ تعریف لفظی تھی۔ تعریف معنوی، جس طرح یہ استوا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، تو بعض نے اس کا معنی کیا استولا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے مالک بنے اور عرش پر کنٹرول سنبھالا، حالانکہ یہ غلط معنی ہے، تو یہ تعریف معنوی ہے۔ اسی طرح نسیان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک نسیان علمی ہے، ایک نسیان عملی ہے۔ نسیان علمی، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات، وہاں ذکر کیا گیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا کہ نسیان علمی اور نسیان عملی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یہ نسیان عملی ہے، اور یہ یہودیوں کی عادت تھی، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ تو یہود کی چونکہ یہ تین جو خصلتیں ہیں، یہ بڑی معروف خصلتیں ہیں یہود کی، تو اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تکذیب کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اور پیچھے تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ذکر کیا تھا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید جبریل امین کے ساتھ کی ہے، یعنی ان کو معاون اور مددگار بنایا ہے۔ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جس کا معاون فرشتہ ہو، جبریل امین جس کے معاون ہو، اس کو سولی پہ نہیں چڑھایا جا سکتا، تو یہ ان کا دعویٰ غلط تھا۔ تو اسی والے سے انجیل برنابس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ پطرس بخاری اس نے بھی لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں لٹکائے گئے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہود کا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، تو یہ نظریہ غلط تھا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ دلیل کیا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے پہلے اہل کتاب ان کے ساتھ ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ متواتر احادیث ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ جو نا خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، اور یہود نصارہ میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جو نہیں ہوں گے یہود ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا تو درخت پکارے گا کہ یا مسلم ہذا یہودی فاقتلہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا، اس کو قتل کر، پتھر بولے گا۔ صرف غرقد کا درخت جو یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں بولے گا، اس کے علاوہ ہر چیز بول کے بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو اس کو قتل کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ یقینی ہے، برحق ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور انہوں نے بطور دلیل یہ آیت پیش کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دلیل قرآن سے ملے تو یہ آیت پڑھ لو۔ چونکہ آج تک یہود و نصارہ یہ مکمل مسلمان نہیں ہوئے، تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک دنیا میں نہیں ہے، دوبارہ آئیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، جو نہیں ہوں گے پھر ان یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
جو قرآن نے نقطہ نظر پیش کیا بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی جہت کو نہیں مانتے، اللہ کی جہت کا انکار کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو جو اوپر ہوگا وہی اوپر اٹھائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے۔ اور اسی طرح نافرمانی سے رزق کم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، فرمایا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پہ جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دی۔ تو آپ دیکھیے، یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے، تو یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی۔ ہاں جی، یہاں پہ ایک اور بھی نقطہ ہے کہ جو علم کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ صرف دیکھنے دکھانے کے لیے ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اصل علم ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ جو ڈگریاں جتنی ہیں یہ دیکھنے دکھانے کے لیے ہے۔ آپ جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں، سمجھو آپ زیرو ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم، علم کے اندر جو رسوخ رکھنے والے ہیں، یعنی گہرا فہم رکھنے والے علماء، یعنی وہ ان کا ایمان بھی صحیح ہے اور اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہے۔ یہاں پہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بے شک ہم نے جو ہے نا رسولوں کی طرف وحی کی ہے، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ اس آیت کو ذکر کیا اور اس میں رسولوں کا ذکر کیا۔ کچھ کی وحی تو متعین ہے اور کچھ کی وحی متعین نہیں ہے۔ کافی رسولوں کا اس آیت میں ذکر کیا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ تو خیر اس آیت میں کافی انبیاء کا ذکر کیا گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب بدء الوحی میں جہاں انہوں نے وحی کا آغاز، اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہاں سب سے پہلے یہ آیت ذکر کی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا، دیکھو بعد نبیوں کے بارے میں تو واضح ہو چکا کہ ان کے اوپر کتابیں آئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا۔ اب باقی نبیوں پہ وہی جو ہوئی ہے وہ وہی حدیث کی ہوئی تھی، جن کے بارے میں وضاحت ہوگی کہ ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے وہی جلی، لیکن جن کے بارے میں وضاحت نہیں ہے وہ تھے وہ بھی اللہ کے نبی، ان پر جو وحی نازل ہوئی وہ وہی حدیث کی تھی۔ تو اس سے مسئلہ ثابت کیا کہ جس طرح قرآن کی وحی، کتاب کی وحی حجت ہے، اسی طرح حدیث کی وحی بھی حجت ہے۔ یہاں سے انہوں نے حجیت حدیث کا مسئلہ ثابت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ حجیت حدیث کا انکار کر دیں تو دین کو سمجھنا ہی مشکل ہے، جاننا ہی مشکل ہے۔ تو جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح حدیث حجت ہے۔ ہمارا اس کے بارے میں مضبوط موقف ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح کسی ایک صحیح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ آگے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے بعض رسولوں کا ذکر کیا، بعض کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھو اب کچھ رسولوں کا ذکر کیا، قرآن مجید میں 25 نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا گیا، 18 کا یعنی 7ویں پارے میں ایک مقام پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے باقیوں کا دوسرے مقام پہ۔ بہرحال 25 انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور باقیوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ فرماتے کچھ کا ہم نے قصہ بیان ہی نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے ہاں یہ اہم نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اب انبیاء کا کام بیان کرنا مقصد تھا، ناموں کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا۔ چند ایک نبیوں کا ذکر کر دیا جو اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق تھا، باقیوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا منہج ایک ہی تھا، سب کا مشن ایک ہی تھا، ان کا کام ذکر کر دیا، نام نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسولوں کے حوالے سے 2 صفتیں ذکر کی گئی، رسولا مبشرین و منذرین، ایسے رسول جو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے۔
دیکھو یہود کو یہ تانا دیا گیا، دیکھو سابقہ رسول تم ان کو اس بنیاد پہ مانتے تھے کہ وہ خوشخبریاں سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، تو دیکھو بھی یہ جو رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا منہج بھی تو وہی منہج ہے، یہ بھی رسول مبشرین و منذرین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یعنی اس نبی کی بھی صفات وہی ہے جو پہلے نبیوں کی صفات تھی، مبشرین و منذرین، جس طرح سابقہ نبی تھے تو یہ بھی مبشر اور نذیر ہے۔ تو سابقہ نبیوں کو تم نے مانا اور اس نبی کا انکار، تو یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ دیکھو غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا، تو یہ غلو ہے۔ تمام قسم کی بدعات اور گمراہیاں جتنی بھی ہیں سب کا مدار غلو پہ ہے، یہ جتنے رسم و رواج لوگوں نے بنا رکھے ہیں سب کا مدار غلو پہ ہے، دین کے اندر اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے میرے مقام سے نہ بڑھانا جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا، وہ عبداللہ تھے، عبداللہ سے ان کو ابن اللہ بنا دیا، عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بندہ، اس سے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ انہوں نے غلو کیا دین کے اندر۔ اور دیکھو یہاں پہ یہ بات ذکر کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا عام بندہ ہونے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یعنی اللہ کے عام بندے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے وہ تب بھی عار محسوس نہیں کرتے، اللہ نے تو ان کو عبداللہ بنا دیا ہے، اللہ کا خاص بندہ۔ اور دیکھیے یہ جو عبداللہ یہ ایک عہدہ ہے بہت بڑا، کہ ایسا شخص جو عبودیت میں کمال کو پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں بڑے اہم مقام پہ آپ کو لفظ عبد سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، جیسے معراج کا موقع، اسراء اور معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سورہ نجم کے اندر فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اسی طرح سورہ جن کے اندر انہ لما قام عبداللہ، وہاں عبداللہ کا لفظ آیا۔ تو اس لیے جو لفظ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یہ تو بہت بڑا اعزاز، اللہ کا خاص بندہ۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عام بندہ بھی کہا جائے وہ تب عار محسوس نہیں کرتے، اللہ نے تو ان کو خاص بندہ بنایا ہے، تو اس سے عار کیسے محسوس کریں گے؟ تو جب اللہ نے ان کو عبداللہ بنا دیا تو آگے ابن اللہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ اسی طرح ان کو شبہ کیوں ہوا؟ انہوں نے ابن اللہ کیوں کہا؟ کہتے تھے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، یہ شبہ تھا اس وجہ سے۔ دیکھو بھائی جو فرشتے ہیں، اب فرشتے نہ ان کی ماں ہے نہ باپ ہے، اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے بندہ ابن اللہ بنتا ہے یا معبود بن جاتا ہے تو پھر فرشتے نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، دونوں نہیں ہے، تو پھر تو معبود ان کو بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا کہ یہ کوئی اصول، ضابطہ اور کلیہ نہیں ہے، یہ الوہیت کے لیے کلیہ نہیں ہے۔ الوہیت کے لیے کلیہ یہ ہے وہ خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو اور عالم ہو اور قدیر ہو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے بڑی جامع ترین صفات ہے، الحی ہو، القیوم ہو، تو یہ معبود ہونے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ باپ نہیں ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اماں حوا بغیر عورت کے، تو دیکھے آدم علیہ السلام کی جو سب سے اوپر والی پسری، وہاں سے اماں حوا کو نکالا، کیسے نکالا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا جس طرح آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جس طرح کہ اللہ نے تیسرے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہ معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر یہ دلیل ہوتی تو پھر فرشتے سارے ہی معبود ہوتے،
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ عقد کی 3 قسمیں ہیں، عقد بین اللہ و بین العبد، ایک ایسا عقد جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرا عقد بین العبد و نفسی، بندے کا اپنے دل سے جو عقد ہوتا ہے، اپنے دل کے ساتھ جو بندہ عہد کرتا ہے، یہ بھی عقد کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم عقد بین العبد والعبد، بندوں کا آپس میں جو عقد ہے۔ یہ 3 قسم کے عقد ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعقود، جمع کا لفظ بولا گیا، جتنے بھی عقود ہیں سب کو پورا کرو۔ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال بلاغت جمع کی ہے۔ اس ایک ہی آیت میں امر بھی ہے، اور اسی طرح نہی بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحریم بھی ہے، تقیید بھی ہے، اور بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی بلاغت کی مین چیزیں جو ہے اس ایک ہی آیت میں جمع کر دی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کس قدر فصیح اور بلیغ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہے۔ اگر آدمی غور سے اس قرآن مجید کو پڑھے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر، یعنی جتنے علوم اور فنون دنیا کے اندر موجود ہے، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ قرآن مجید تمام علوم سے بالا تر ہے، تمام علوم سے بالا تر ہے۔ اور ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نکات رکھے ہیں، تو یہ تو ایک قاری جو گہری نظر سے پڑھنے والا ہے وہی جان سکتا ہے۔ اور دیکھ لیں قرآن مجید کب سے نازل ہوا، مفسرین اس کی تفسیریں کر رہے ہیں، تو آئے روز جو مفسرین تفسیریں کرتے ہیں، نئے اس سے جو مسائل اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عقد اصل میں کہتے ہیں ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ باندھ دینا، 2 کنارے ہیں، عقد، نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، یعنی لڑکی اور لڑکے آپ دونوں کو ملا دیتے ہیں، تو یہ ہے عقد، یعنی فریقین کے درمیان معاملے کو طے کر دینا۔ آخر میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے، جن چیزوں کو حلال کیا، حرام کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی کیوں نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا اللہ جو کرتے ہیں، وہم یسألون، لوگوں سے تو پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر یہ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، یعنی نیکی پر معاونت کو تقوی کے ساتھ ملایا گیا، نیکی پر معاونت اور تقوی دونوں چیزوں کو ملایا گیا۔ کیوں؟ تقوی میں اللہ کی رضا ہے، تقوی میں اللہ کی رضا، اور نیکی میں معاونت جو ہے یہ بندوں کی رضا ہے، یہ بندوں کی رضا۔ جب اللہ کی رضا اور بندوں کی رضا مل جائے گی تو یہ جامع رضا ہو جائے گی، تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہے، یعنی یہ آدمی اس نے کمال سعادت کو حاصل کر لیا ہے کہ مخلوق بھی راضی اور مخلوق کا رب بھی راضی۔ تو وتعاونوا علی البر والتقوی، ان دونوں کو ساتھ ملایا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر 11 چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، 11 چیزیں، یعنی ان کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ خیر اس کے ساتھ علم کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات ذکر کی گئی۔ دیکھو کتا نجس جانور ہے، کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، تو وہی کتا ہے۔ اگر آپ اس کو علم سکھا دیں، کتے کو علم سکھا دیں، تو اب جو عالم کتا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے تو وہ جو شکار کر کے لائے گا تو وہ شکار حلال ہے، اگرچہ اس کے منہ میں مر جائے۔ کتا وہی تھا، لیکن آپ نے اس کو علم سکھا دیا، آپ نے اس کو علم سکھا دیا، تو علم سکھانے سے اب وہ دوسرے کتوں سے ممتاز ہو گیا ہے۔
تو یہاں پہ 4 چیزیں جو ہے نا، ایک یہ ہے کہ کتے کو سکھایا جائے، کتے کو سکھایا جائے، علم سکھانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مالک خود چھوڑے کیونکہ مالک کو پتہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ کتا اس میں سے کھائے نہ، چوتھا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے۔ یہ 4 چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو شکاری کتا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ شکاری کتا عام کتوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، شکاری کتا عام کتوں کے ساتھ نہیں کھیلے گا، یہ الگ تھلگ رہے گا، کیونکہ جب اس کے پاس علم آ گیا تو دوسرے کتوں کے ساتھ یہ گھلتا ملتا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا، جو علماء ہوتے ہیں، علماء کو چاہیے کہ یہ الگ تھلگ جو نا اپنے معاملات رکھے، اور الگ تھلگ جو نا اپنے جو علمی وہ ایک مقام شرف ہے اس کو رکھے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق ایک حد تک ہے، ملاقات، ان کے مسائل حل کرے، معاملات حل کرے، لیکن علماء کو یعنی الگ تھلگ اپنی زندگی مطالعہ رکھنا چاہیے، قرآن مجید پر گہرا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ، اور اسی طرح ایک الگ اپنا سسٹم ہونا چاہیے علماء کا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ علماء بھی اسی طرح عوام الناس کے اندر وہی جو فضولیات اور اسی طرح مذاق اور اسی طرح 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 کی باتیں، یہی وجہ ہے کہ علماء کا احترام اٹھ جاتا ہے۔ علماء کا احترام اسی صورت میں قائم رہے گا جب وہ اپنی خود ہی کو پہچانیں گے اور ایک اچھے فرد بن کے معاشرے میں جئیں گے۔ اپنے معاملات الگ رکھو، اور اسی طرح عوام الناس کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میل جول نہ رکھو، ہاں ایک حد تک میل جول رکھو، لیکن علماء کو پھر بھی اپنی جو نجی زندگی ہے اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے اور الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ آیت جب نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ اس کے بعد 81 دن زندہ رہے، حتیٰ کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک ہے اکمال اور ایک ہے اتمام، ایک ہے اکمال اور ایک ہے اتمام۔ اکملت یعنی مکمل کرنا، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ اب دیکھو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ بولے، اکملت اور اتممت۔ اکملت میں نے مکمل کر دیا، یعنی کسی کام کو مکمل کر دینا اور اس کے بیچ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو رہ گئی، یعنی بیچ میں کوئی کمی بیشی بھی رہ سکتی تھی، تو فلاں کام میں نے مکمل کر دی ہے، تو اس میں کوئی کوتاہی کمی بیشی ممکن ہے۔ تو آگے کا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام کا لفظ بول کے جو کام مکمل کیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اتممت علیکم نعمتی، وہ کام پورے کا پورا ہوا ہے اور مکمل ہوا ہے، یعنی یہ فرق ہے۔ اکمال یعنی کام کو مکمل کرنا، اتممت اس پورے کا پورا کرنا، یعنی پورے کا پورا ہوا ہے اور مکمل ہوا ہے، یعنی 2 لفظ جو الگ الگ بولے گا، اکمال اور اتمام، ان کا الگ الگ، یعنی اس کو مکمل کرنا، اتمم تو پوری طرح مکمل کرنا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، شریعت نے کچھ اصول بیان کیے۔ اصل یہ ہے جانوروں کے حوالے سے کہ جانوروں میں ہر چیز حلال ہے، جانوروں میں ہر چیز حلال ہے، جانوروں میں، پرندوں میں ہر چیز حلال ہے۔ ہاں جس چیز کی حرمت آ جائے، جس چیز کی حرمت آ جائے وہ حرام، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ یہی وجہ قرآن مجید کا اسلوب آپ پڑھ کے دیکھیں، فلاں فلاں چیزیں حرام، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام چیزوں کو بیان کیا گیا، حلال چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی اصل حلت ہے، اور جو جو چیزیں حرام تھیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ اب جانوروں کے اندر جو کچلی والے جانور ہیں، یعنی جن کا یہ دانت کچلی والا ہوتا ہے، تو اب یہ جانور جو ہے حرام، جس طرح کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، تو یہ ہاتھی ہے، یہ سارے جانور جو حرام ہے، جو کچلی والے جانور ہیں۔ اور اسی طرح پرندوں کے اندر جو پنجے سے شکار کرنے والے جانور ہیں وہ حرام ہیں۔
تو حرام جانوروں کی وضاحت اور تصریح کر دی گئی۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ دیکھو پہلے حلال و حرام کا ذکر کر دیا گیا، بعد میں وضو کا ذکر کیا گیا، تو یہ بتانے کے لیے جو حلال چیزیں اور حرام چیزیں ان کا ذکر کیا گیا، چونکہ وہ چیزیں بدن کی غذا بنتی ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں وہ بدن کی غذا بنے گی، اور جو وضو کا معاملہ ہے، وضو یہ روح کی غذا ہے۔ حلال چیزیں بدن کی غذا، اور یہ وضو اور نماز یہ روح کی غذا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے بعد اس وضو کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے کلمہ پڑھتے وقت معاہدہ کیا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھتے وقت، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت پختہ عہد کیا تھا۔ کیا عہد تھا؟ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اب یہ جو عہد تھا، اس عہد کو تم نے کس حد تک پورا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر مسلمان اس کے بارے میں غور و خوض کرے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت اور دین کو قبول کرتے وقت، سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم نے اس کلمے کو کس حد تک پورا کیا ہے۔ اور دیکھیے سمعنا وعصینا، یہ تو یہودیوں کا کلمہ 5ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا ہے، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کلمہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خصلتوں کا مزید ذکر کیا۔ یہودی جو تھے نا، قدیم یہودی، ان کے اندر 2 خصلتیں یہ تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ حلت اور حرمت میں تعریف کرتے تھے، اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا اس کو حرام کر دیتے۔ چربی اللہ نے حرام کی تھی، اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ چربی حرام ہے، چربی لے کے اس کو پگھلا لیا، تیل بنا کے اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حرام کردہ چیزوں میں تعویل کر لی۔ اسی طرح رجم کا حکم تھا تورات کے اندر، ان ظالموں نے کیا کیا کہ لوگ کثرت کے ساتھ بدکاری کرنے لگے، غریبوں پہ حد جاری کر دیتے، مالداروں پہ وہ حد جاری نہ کرتے۔ بالآخر انہوں نے اس کی حد کے اندر یہ تعویل کی اور تحریف کی۔ انہوں نے کہا کہ چلو جو بدکاری کرے اس کا منہ کالا کر دو، چکر لگا دو اور اس کو 4 جوتے مار دو، بس یہی حد ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلت اور حرمت کو تبدیل کیا۔ اور دوسری، پرانے یہودیوں کے اندر یہ عادت تھی کہ نبیوں کی جو بات دل کو اچھی لگتی وہ قبول کر لیتے، اور جو اچھی نہ لگتی اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ پرانے یہودیوں کی عادت تھی۔ ایک تو حلت اور حرمت کے اندر تحریفات، اور دوسری بات نبی کی جو بات پسند آئی وہ مان لی، جو پسند نہ آئی وہ چھوڑ دی۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ ہم نے حلت اور حرمت کے حوالے سے بھی تعویلات گھڑ لی ہیں۔ سود کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کیسے کیسے فتوے موجود ہیں، کیسی کیسی باتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح دین اسلام کی جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہے ہم ان کو قبول کر لیتے، جو اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ قربانی کے موقع پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ قربانیاں پرزور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن نماز کا جو مسئلہ ہے، نماز بڑا فرض ہے کہ قربانی بڑا فرض ہے؟ نماز کے مسئلے میں کوتاہی کریں گے اور قربانی بڑے زور اور شور کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ یہود کا طریقہ تھا کہ دین سے پسند کی چیزیں لے لو، باقی چھوڑ دو۔ اور جدید جو یہودی ہے، جدید یہودی، ان کا طریقہ کار یہ، ان کی بھی 2 خصلتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکام کے ڈر سے فتوے دے دو، جو حکام کہتے ہیں نا ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے دو۔ یہ جدید یہودیوں کا طریقہ ہے، حکام کو ناراض نہیں کرنا، جیسے وہ راضی ہوتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دے دو۔ اور اسی طرح جدید یہودیوں کے اندر طمع اور لالچ بھی موجود ہے، بڑے یہ حریص ہیں،
طمع اور لالچ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو خیر یہ جدید یہودیوں کے اندر دو آتے ہیں اور قدیم یہودیوں کے اندر دو آتے ہیں جن کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثتیں ذکر کرتے کرتے یہ بات بھی ذکر کی ہے۔ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، دیکھو بھئی اگر تم اللہ کے بیٹے ہو محبوب ہو، تم خود کہتے ہو کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو 40 دن جہنم میں جائیں گے پھر ہم نکل آئیں گے۔ اچھا جو بیٹا ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے اس کو عذاب کوئی دیتا ہے؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو پھر یہ کیوں فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں پہ تمہاری گرفت کیوں کرتا ہے؟ تو ثابت ہوا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے، تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس انداز سے ان کی تردید کی، تم انسان ہو، انسانوں کی طرح، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کے محبوب نہیں ہو۔ اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عمل درست ہو، عقیدہ خوبصورت ہو، عمل خوبصورت ہو، محبوب تو وہ ہوتا ہے۔ تم محبوب کیسے بن گئے؟ تم تو محبوب بن ہی نہیں سکتے، تمہاری تو خباثتیں اور تمہاری چالیں، تمہاری سازشیں اور تمہارے فتن دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، تم کیسے محبوب بن سکتے ہو؟ خیر یہ یہودیوں پہ جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے۔ آگے بھی یہودیوں کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل، مفسرین نے ان کے نام ذکر کیے۔ تو یہاں پہ بالحق کا لفظ آیا کہ آپ حق کے ساتھ ان دونوں آدم کے بیٹوں کا ذکر کیجئے، تلاوت کیجئے۔ تو حق سے مراد جو تاریخ لکھنے والا شخص ہے تو اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تاریخ لکھنے والا حق اور سچ لکھے، پوری تحقیق سے لکھے، غیر جانبدار ہو کے لکھے، جو حق ہے وہ پوری طرح لکھے۔ تاریخ لکھنے والا اپنی طرف سے اس میں اضافہ اور کمی نہ کرے، بالحق کا یہ تقاضا ہے۔ اور اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جو اعمال کی قبولیت ہے، قربانی ہے یا کوئی بھی عمل، اس کی قبولیت کی بنیاد کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ ہر عمل متقین کا ہی قبول ہوتا ہے، دوسروں کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کے اندر جتنا حسد ہوگا، چونکہ یہ حسد کی بنیاد پہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جتنا حسد زیادہ ہوگا اتنا تقوی کم ہوگا، اور جتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہے اتنا حسد نہیں ہوگا، حسد ختم، اس کے دل میں اس کا دل صاف ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے، یعنی حسد اور تقوی، حسد ہوگا تقوی نہیں ہے، تقوی ہے حسد نہیں ہے، اس کا لیول بڑھتا جائے گا، اس کا کم ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح حسد اور تقوی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ جو متقی ہوتا ہے نا وہ حاسد نہیں ہوتا، متقی جس میں اللہ کا ڈر موجود ہے وہ حاسد نہیں ہوتا۔ اور حاسد بندے کو ہمیشہ دو سزائیں ملتی ہیں، دو سزائیں، ایک تو ندامت، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ شرمندہ ہوا، اور دوسرا خسارہ۔ حاسد بندے کو ندامت اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا، بالآخر وہ شرمندہ ہوئے، بالآخر وہ شرمندہ ہوئے ان کے سامنے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے زیادہ خسارے سے تو ان کو بچایا، لیکن بہرحال ظاہری طور پہ تو ان کو پریشانیاں آئیں۔ تو اس لیے یہاں حسد کے حوالے سے حاسد بندے کو دو سزائیں ضرور ملتی ہے، ندامت اور خسارہ۔ اور اسی طرح آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ کا معنی اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو دیکھیے بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، دیکھو بھی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا پکڑنا ضروری ہے، سیڑھی ہوگی تو آپ چھت پہ جائیں گے، سیڑھی کا پکڑنا ضروری ہے۔ دیکھو بھئی
چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا پکڑنا ضروری نہیں ہے، سیڑھی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آپ سیڑھی کو پکڑے رکھیں گے تو چھت پہ جائیں گے ہی نہیں۔ سیڑھی پہ چڑھ کے اب چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کو چھوڑنا ضروری ہے، پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں پہ کامیابی کے 3 نسخے بیان کیے گئے۔ کامیابی کے لیے 3 نسخے۔ ایک تو کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کامیابی کا پہلا نسخہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور دوسری بات وابتغوا، اور اس کے لیے باقاعدہ اعمال کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اور تیسری بات وجاہدوا، جہاد کرو۔ یہ 3 چیزیں کامیابی کے 3 نسخے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کے 3 نسخے بیان کیے گئے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی وسیلہ کی اقسام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، جتنے احکام وہ 2 طرح کے ہیں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام 2 طرح کے ہیں۔ ایک ترک منہیات، جن چیزوں سے روکا گیا ان کو چھوڑ دینا، اور عمل مامورات، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا۔ یعنی احکام الہی کی 2 ہی قسمیں ہیں، جن سے روکا گیا رک جاؤ، جن کے بارے میں حکم ہوا کہ ان پہ عمل کرو، ان پہ عمل کر کے دکھا دو۔ تو خیر یہ اس حوالے سے، وسیلے کے حوالے سے بات رہی۔ اب اسی طرح یہود کی عادات میں سے کچھ مزید بھی عادات بتائی گئی۔ یہود کے اندر 2 مزید عادتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ رشوت لے کے غلط فتوے دیتے تھے، رشوت لے کے، مال لے کے غلط فتوے دے دیے، یہ بھی یہود کے اندر بد عادت موجود تھی۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ مسائل اور فضائل سنا کے وہ جنت کے ٹکٹ بڑے تقسیم کرتے تھے۔ مسائل اور فضائل سنا کے، فضیلتیں سنا کے بس جنت کے ٹکٹ تقسیم کرتے جاؤ، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ تو یہ آج امت مسلمہ ہم دیکھیں اگر من حیث القوم، تو قوم کے اندر یہی صورت اللہ ماشاء اللہ، قلیل ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کو بچائے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر مولوی صاحب کے یہ ہاتھ میں پیسے ڈال دیں، جیسا مرضی فتویٰ لے لیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولوی صاحب بدنام ہیں۔ کیوں بدنام ہے؟ کہ آپ پیسے دیں۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، انہوں نے تقریر میں واقعہ سنا کہ ایک مولوی صاحب نے 2 فتوے دیے، 2 پارٹیوں کا اختلاف ہوا۔ ایک پارٹی ہے انہوں نے فتویٰ لیا، انہوں نے اس کے حق میں فتویٰ دے دیا۔ دوسری ہے انہوں نے ڈبل پیسے دیے تو ان کے حق میں فتویٰ دے دیا۔ جب جج کے سامنے عدالت میں دونوں فتوے پیش ہوئے، جج نے پوچھا یہ فتوے آپ کے ہیں؟ جی میرے ہیں۔ یہ مخالف کیوں ہیں؟ کہا وہ پہلے آئے تھے انہوں نے اتنے پیسے دیے، وہ آئے انہوں نے ڈبل پیسے دے دیے، میں نے ان کے حق میں دے دیے۔ یعنی رشوت لے کے غلط مسئلے بتانا، اور اسی طرح فضائل سنا کے لوگوں کو جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنا۔ تو آج دیکھ لیں امت کے اندر یہ واعظین جتنے ہیں، ہمارے واعظین حضرات، ان کا یہ طریقہ ہے، بس فری میں ٹکٹ تقسیم کرتے جاؤ، سب کو جنتی بناتے جاؤ، فلاں کرو یہ ہو جائے گا، فلاں کرو یہ ہو جائے گا، وظیفے بتا کے۔ دیکھو بھی جو چیزیں ثابت ہیں کتاب و سنت سے ٹھیک ہے، لیکن بنیاد عقیدہ بنیاد ہے، عمل صالح بنیاد ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیر یہ بنیادیں ہیں۔ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا، یہ بنیادوں کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ایک وظیفے کو پکڑ لیں، بس وہ وظیفہ کرتے رہیں، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عقیدہ توحید، نہ شرک سے بچنا۔ تو یاد رکھیے ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن مجید یہ بھی آسمانی کتاب ہے، تورات اور انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں تبدیلی کیوں ہو گئی؟ ان میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا، تورات اور انجیل کی ذمہ داری قوم کو دی گئی، علماء کو دی گئی، اور یہاں پر جو قرآن مجید کی ذمہ داری ہے یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس لیے قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں۔ تورات انجیل کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی تھی، تو علماء نے اس مسئلے میں کوتاہیاں کی، اس وجہ سے ان کے اندر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور اسی طرح یہ جو یہودی ہیں،
یہ دنیا کے اندر بڑی شرارتی قوم ہے، بخیل، اعلیٰ درجے کے یہ بخیل ہے اور لالچی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جو نا اس مسئلے میں سزائیں بھی دی گئی۔ اور یہاں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید بات بھی یہ ذکر کی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور منہاجہ راستہ بنایا۔ دیکھو ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر 69 امتیں گزر چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم 70ویں امت ہو، 70 کے عدد کو پورا کرنے والے ہو۔ تو دیکھو جس طرح پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہر انسان کو بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے شریعت کی ضرورت ہے۔ اور شریعت بنانے والا کون؟ اللہ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر آگے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تو اسی طرح اللہ نے انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، پھر آگے زندگی گزارنے کے لیے اصول اور ضابطہ شریعت کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے جس طرح پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے شریعت ضروری ہے۔ اور شریعت سازی یہ رب کا کام ہے۔ نبی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ آپ نے شاید اپنے اوپر حرام کیا تھا تو اللہ نے فوراً کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا چاہتا ہے، تو نے حلال چیز کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کوئی ایسی لغزش ہوئی فوراً تنبیہ کر دی کہ یہ چیز درست نہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، کتنا بڑا شرف ہے آپ کا، اس کے باوجود شریعت سازی رب کا کام ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب کتاب التوحید میں قائم کیا ہے، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو باب ہے، یا ایھا الرسول، باب قول اللہ عز وجل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، آپ اس کو پہنچا دیں۔ تو یہاں پر یہ قول ذکر کر کے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں وقال الزہری، امام زہری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہے، محدث تھے، ان کا قول نقل کیا۔ امام زہری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے، شریعت سازی کرے اور پھر اس کو بھیج دے رسول تک، نبی تک۔ شریعت سازی، شریعت بنا کے، قانون بنا کے، اصول بنا کے، ضابطے بنا کے رسول کی طرف اتار دے، نازل کر دے۔ من اللہ الرسالہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، اور اللہ کے رسول پہ کیا لازم ہے؟ جو اللہ نے دین نازل کیا ہے اس کو آگے پہنچانا، یہ رسول کی ذمہ داری۔ وعلینا التسلیم، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو پوری طرح تسلیم کر لینا۔ اللہ کی ذمہ داری دین بنانا، قانون سازی کرنا، شریعت سازی کرنا، اور رسول کی ذمہ داری اس کو آگے پہنچانا، امت کی ذمہ داری اس کو پوری طرح تسلیم کر لینا۔ تو اس آیت کا معنی سمجھنے کے لیے یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اس نے مزید اس کا معنی واضح کر دیا ہے۔ ہاں جی، یہودیوں پہ مزید تبصرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھئی تم جو ہے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہو، تو تم سے برا کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوئی، غضب بھی ہوا، اور تمہارے اندر بندر اور خنزیر بھی بنائے گئے، اور تم طاغوت کے پیروکار ہو، تم سے برا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر سب سے بڑی لعنتی قوم اور غلیظ ترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے۔ آج افسوس کہ یہودی دنیا کے اندر راج کر رہا ہے، امریکہ اور یورپ کے کندھے پہ بیٹھ کے وہ بندوق چلا رہا ہے، اور دیکھ لیں کس قدر فتن اور کس قدر شرارتیں اور خباثتیں وہ دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودیوں پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، ان کے اندر بندر اور خنزیر بھی بنائے گئے، اور یہ جو نا طاغوت کے پیروکار ہے، طاغوت کے ماننے والے، طاغوت کی وضاحت پیچھے آ چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کا ایک نسخہ بتایا، بلکہ اس سے پہلے ایک بات ذکر کی ہے۔ یہودی یہ ظالم ایسے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے الزامات، یعنی مخلوق پر بھی الزامات، رب پر بھی الزامات۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاتھ تو ان کے بند ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ
خرج ينفق كيف يشاء، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی الزام تراشی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودی کا قول جس نے کہا تھا اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے ان کے الزامات، بلکہ اللہ نے کہا کہ ان کے علماء جو ان کے مولوی ہیں یہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے اس طرح کی بکواسات کرنے سے؟ تو یہ اس طرح کی بکواسات کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ذکر کی کہ رزق کی فراوانی کیسے ممکن ہے۔ رزق کی فراوانی کا ایک بہت ہی پیارا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا اگر یہ لوگ تورات کو قائم کر لے، انجیل کو قائم کر لے، اور جو ان کی طرف نازل کیے گئے اس کو قائم کر لے، اس کو تھام لے، تو ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا پھر ان پر رزق بھی آئے گا، اپنے اوپر سے کھائیں گے، نیچے سے کھائیں گے، یعنی ہر طرف سے ان کے پاس رزق آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو آسمان سے آنے والی کتاب کو تھام لو، قرآن مجید، احادیث رسول، کتاب و سنت کو تھام لو، اللہ تمہاری زندگی کے تمام مسائل حل کر دے گا، اور رزق کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ اس لیے رزق کی فراوانی کا مجرب نسخہ، تم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے، رزق کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ اسی طرح یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی ہے، ایک آدمی بے عمل ہے، کیا وہ دوسرے کو دعوت دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل دعوت دینی چاہیے، دعوت ایک عمل ہے، دعوت دینی چاہیے، اور اس پر لازم ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں کو دعوت دے، خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہود کے اندر یہ عادت تھی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ جس معاشرے کے اندر برائی سے منع کرنا ختم ہو جائے تو یاد رکھیے وہ معاشرہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں مسئلہ ذکر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد پہ 3 دلائل دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ معبود سمجھتے تھے عیسائی، اللہ نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے۔ پہلی دلیل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو کوئی کائنات کے اندر ایسا ہے، مالک ہے کسی چیز کا کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ ایک بات۔ دوسری بات للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جب بادشاہت اللہ کی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے۔ تیسری بات یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو رد 3 دلیلوں سے کیا، فَمَن یَمْلِکُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اسی طرح للہ ملک السماوات والارض، اور اسی طرح یخلق ما یشاء، 3 دلیلوں کے ساتھ رد کر دیا۔ اور اسی طرح یہود کا قرآن سن کر کفر میں بڑھ جانا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ قرآن تو روشنی ہے، تو ظاہر بات جب روشنی ہوتی ہے تو اس وقت تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، لیکن روشنی ہو اور روشنی کے وقت کوئی آدمی اندھیرے میں چلا جائے، وہ تو بہت بڑا احمق شخص ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے صحت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ رو پڑے، فرمانے لگے کہ روشنی دوسروں کے لیے اندھیرا بن جائے تو اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو روشنی ہے وہ روشنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہ ہمیں حق دکھانا اور پیروی کی توفیق دینا، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں باطل دکھانا، اس سے بچنے کی توفیق دینا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے روشنی اتاری ہے کتاب و سنت، اس کو بندہ اندھیرا سمجھ لے اور اس سے دور ہو جائے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے، قرآن کو سمجھے نہ، کہ بڑا مشکل ہے، 14 علوم کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے الزامات۔ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے حوالے سے جو بات تھی، تو یہ بھی کہا کہ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی جو والدہ محترمہ ہے ان کے بارے میں جو تصور تھا کہ نعوذ باللہ
تین مل کے ایک معبود بنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تین مل کے ایک معبود بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ ماں بیٹا دونوں کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ معبود اور غیر معبود میں فرق ہے۔ جو معبود ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے، جو معبود ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، جو کھاتا ہے وہ معبود نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھاتے تھے۔ کھانے والا محتاج ہے، محتاج ہے نا، کھانے کا محتاج، بھوک لگے گی، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، پھر آگے نظام ہضم ہے، پھر آگے اس کو فضلے کو نکالنے کا محتاج، یہ ساری چیزیں یعنی محتاجگی۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج، اور محتاج معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تھا 6 پارے کے بارے میں کچھ تفصیل، اور اسی طرح یہود کے حوالے سے کچھ باتیں مزید بھی آپ دیکھ لیں۔ تو دیکھیں معرفت حق کے اسباب، حق کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ حب دنیا کا نہ ہونا۔ دنیا کی محبت اگر نہیں ہے تو آپ حق کو پہچانیں گے۔ اگر دنیا کی محبت موجود ہے جس طرح کہ یہود اور نصارہ میں موجود ہے، حق نہیں پہچان سکتے۔ تو حق کو آپ اسی وقت پہچانیں گے جب دنیا کی محبت سے آپ دور ہو جائیں۔ اور دوسری بات تکبر کا نہ ہونا۔ تکبر ہوگا آپ حق نہیں پہچان سکتے، تکبر نہ ہونا۔ یہود کے اندر یہ بھی عادت تھی، وہ متکبر تھے، بہت بڑے متکبر تھے، وہ دین کو کیسے سمجھتے۔ اور اسی طرح جہل کا نہ ہونا۔ اب جہالت ہوگی تو حق کیسے پہچانا جائے گا؟ علم کے ساتھ ہی حق پہچانا جائے گا۔ اور اسی طرح حق کو سننا، حق کو سنا جائے گا تو سمجھا جائے گا۔ اس لیے 4 اصول ہے معرفت حق کو پہچاننے کے لیے، 4 اصول، یعنی حب دنیا کا نہ ہونا، تکبر کا نہ ہونا، جہل کا نہ ہونا اور حق کو سننا۔ یہ 4 اصول جو آدمی اپنا لے اللہ تعالیٰ اس کو حق کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ کی گمراہی کا خلاصہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہود کا دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو جانا اور حرام خوری پر اتر آنا، یہ یہود کی گمراہی کا خلاصہ ہے۔ یعنی دنیا کی جو لذتیں ہیں اس میں منہمک ہونا اور حرام خوری پہ لگ جانا۔ اور اسی طرح نصارہ کی دین کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ غلو کا شکار، رہبانیت کو گھڑ لیا، اس کے لیے کچھ اصول وضع کر لیے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی یہود اور نصارہ ان کی دین کا اور گمراہی کا جو خلاصہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔